और खुदा जाने ये किस दर्जे आग। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गवाह है, उनकी जिंदगी गवाह है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में फरमाएंगे कि देखो मैं तुम्हारे पीछे दो, एक कुरान करीम और दूसरी मेरी सुन्नत। फिर फरमाया मेरे जाने के बाद आपस में कट छटना, एक दूसरों को मारना नहीं। खूब याद रखिए हर मुसलमान का माल नाजायज से ले, इसका खून तुम पर हराम है। मेरे जान, ये क्यों कहा? अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि सुनते हैं कि इस उम्मत पर रहमत की निगाह नहीं होगी जब ये आपस में कट छट जाएंगे, और ये उस वक्त होगा दोस्तों जब हुजूर लगी निकल जाएगी। वरना आपने भी सुना होगा जी, और आपने देखा भी होगा कि एक बस पर जईफ चार दिया जाता है, दिया। और आपने ये भी सुना होगा कि जंग के अंदर सहाबा जख्मी, और एक साहबी ने कहा अल अतश, यानी अरबी में मानी इसकी होती है, आप जानते होंगे अरबी, पानी पिलाने वाले शख्स आगे जब बढ़े तो दूसरे ने आवाज दी अल अतश, तो यूं चेहरा फेर लिया, इशारा किया भाई को पिलाए। तो कुर्बानी की मिसाल इस वक्त बताओ जी। हम तो दस्तरखान पे बैठे तो बोटियां पहले समेट लेते हैं, हमने तो वो ठीक कह रहा हूं जी, बोटियां जल्दी समेट लेते, तजुर्बा मेरा है, सबकी बात नहीं करता लेकिन अक्सर मेरा तो हाल यही है। चुनाचे जब दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरे ने कहा अलातस, अलातस, तो मुंह मोड़ लिया, उनको पिला। जब उसके पास पहुंचे तो वो दुनिया से शहीद होकर तशरीफ ले जा चुके थे। उन्होंने कहा चला पहले को पहना है, तो वो भी शहीद हो चुके थे। जब दूसरे के पास तीनों ने जान दी और पानी न पिला। ये रहमत वाली जिंदगी किसने सिखाई है? ये रहमत वाली जिंदगी किसने सिखाया? आप बताएं। इस वाक्य को मैंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की कॉपी में लिखता हुआ देखा, यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस वाक्य को लिखा है। यानी अल्लाह ने इतना लोहा मनवाया काफिरों के सामने कि इस वाक्य को लिखो ताकि काफिर भी इबरत हासिल करके इंसान ऐसा होना चाहिए। और एक वाकया लिखा है इनकी किताबों में जो स्कूलों में पढ़ा हुआ है, वो हजरत अली करमल्लाहु वजह का है कि अल्लाह के लिए जीना किसको कहते। चुनांचे हजरत अली करमल्लाहु वजह जब काफिर के सीने पे चढ़ बैठे, सुनो, और काफिर ने थूक दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिसमें आदमी पुख्ता होता तो जज्बात और वक्त पे काम कर जाए और ताबे हो जाए, बहुत मुश्किल है मियाँ, बहुत मुश्किल है। हम हुजूर के गुण तो गाते हैं, हुजूर की बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ी नातें पढ़ी जाती है, जी हाँ, लेकिन नात पढ़ने वाला भी सुन्नत से आरी होता है, उसको पता नहीं कि सुन्नत भी क्या चीज है। इसलिए कि जब इंसान हकीकत पे नहीं आता तो इस्लाम को भुनवाता है, हुजूर की जिंदगी को भुनवाता है और उससे दुनियावी नफे लेता है, उससे दुनियावी नफे लेता है। चुनांचे लिखा है कि जब सैयदना अली करमल्लाहु वजह जब काफिर के सीने पे चढ़ गए तो काफिर ने देखा कि तो मुझे कत्ल कर देंगे, तो नफरत से थूका। जब थूका तो आपने सीने को छोड़ दिया, हैरत से तकने लगा, हैरत से तकने लगा, कहने लगा कि और तुम्हें गैस आना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था, ये तुमने क्या कहा? कि हमारे आका ने सिखाया इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए हो। मैंने दुश्मनी की वजह से नहीं, अल्लाह के लिए तुझे ज़िबा कर रहा था, जाती दुश्मनी नहीं थी। आज मुझे मेरे आका का कौल याद आया, मैंने अपने गजब को रोक लिया, तुझे छोड़ दिया। वहीं वो खड़े होकर पैरों में पड़ गया और मुसलमान हो गया जी। लेकिन जज्बात तो ठीक गहरे जज्बात के अंदर, जहां बिरयानी खा रहे हैं वहां भी हाथ हुजूर की सुन्नत के एतबार से नहीं पड़ रहे कि हुजूर ने कैसे खाया और किस तरह से खाया जी। और इसको आपको पता है, ये सब शैतान को चांद से देनी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा छूट जाए, आदमी शैतान के सकंजे में आ जाता है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जलवा अफरोज थे और एक साहबी सामने खाना खा रहे थे जी, बाद में आए होंगे तो आपने मुस्कुरा दिया, दौरान उसके खाने के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। तो साहबा की आदत शरीफा थी, तनकीद के एतबार से नहीं कि इत्तबा करे कि हुजूर ने जो मुस्कुराया है तो हम भी इस अमल पे मुस्कुराए ताकि इत्तबा हो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या हबीब अल्लाह,
کوئی بات سامنے نہیں آئی، کوئی بات ہو ہی نہیں اور آپ مسکرائے، تو وہ کون سا عمل ہے جس پر ہم بھی مسکرائے؟ حضور نے فرمایا یہ جو صحابی کھانا کھا رہا تھا، لکھ لیجیے، کھانے کے دوران کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ بول گیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا، اس لیے کہ دوسری حدیث میں جو انسان بسم اللہ بھول جائے گا تو شیطان اپنے لیے اس مال کو حلال سمجھتا ہے، اس کو اور کھاتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو کہ اہل اللہ نے ایک اللہ والے کو پوچھا ہمارا تو پیٹ بھر گیا، کہ نہیں پیٹ تو بھر گیا لیکن اس قوت سے تو عبادت پہ نہیں پڑے گا، اللہ کی اتباع سے ہٹ جائے گا، اس لیے کہ تو نے سبب کو استعمال اعمال کے ساتھ نہ کیا، سبب کو استعمال اعمال کے ساتھ، سبب کو استعمال اعمال سے کرنا اس کا نام اسلام ہے، اور اعمال کے ساتھ نہ کر تو کفروں کی پیروی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس کو یاد آ گیا، جب اس کو یاد آیا تو آپ نے جو بتایا نا بسم اللہ اولہ و آخرہ کا، اس صحابی نے پڑھا تو شیطان نے قے کر دی، جب قے کی تو مجھے اس پر مسکراہٹ آیا، ہنسے نہیں مسکراہٹ آیا، یعنی مشاہدے سے بھی بتایا اور تفصیل سے بھی بتایا اور نتیجہ بھی بتایا۔ ایک آپ کی اتباع چھوٹنے پر آپ بتائیے جو 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے کا شکل جو انسان نہ دیکھے، اس کی زندگی کس درجے کی گری ہوئی ہوگی، کس درجے کی گری ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے جو امتی حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں، ایسے محسن اعظم کا جو نہیں، جس نے وہ ماشاء اللہ طریقے عطا فرمائے جس میں خیر برکتیں اور جو فتوحاتیں، اتنا ہی نہیں صحت سب کچھ کے ساتھ اللہ کی رضا ہو، اور جس میں کوئی دقت نہ ہو۔ دقت تو آزمائش اس وقت ہوتی ہے جو سخت منزل ہو، جیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے پر فرماتے ہیں کہ شریعت پہ چلنا مردوں کا کام، یہ کون سی؟ جو وقت پہ بنے۔ جی ہاں، وقت پہ بات ہوتی ہے کہ 10 روپے نقصان ہوتا ہے اور سچ بول دے کہ ہو تو ہو کچھ بھی ہو، صداقت پہ جب آئے ماشاءاللہ جان دینے کا موقع آئے وغیرہ وغیرہ، فرمایا مردوں کا کام ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی الدین اسرن کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا دین سہل ہے، اس پر بھی جب امت کی زندگی نہ آئے تو کس چیز کی ہم اور آپ نے امید رکھی ہے؟ یہ مجھے بتائیے، کون سی رحمت کی امید ہے؟ حضور کے صرف وجود کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کچھ کریں گے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کا احترام آپ کی غلامی ہے، آپ کا اکرام آپ کی اتباع ہے، آپ کا اکرام آپ کی اتباع ہے، الحمدللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق کے اندر، عبدیت کے اندر اور ایمان کے اندر اور دعوت کے اندر اور اذکار میں صحابہ کرام جو اونٹوں کو چرانے والے نہیں تھے بلکہ جہلاؤں کے باپ تھے، مشرق و مغرب میں ایسی جاہل قوم کہیں نہیں تھی، جی ہاں، اس کو ایسا سجا دھجا دیا کہ آج بھی اس کا نام تواریخوں کے اندر روشن ہے، تواریخوں میں روشن ہے۔ اور ہمارا حال آپ جس شعبے میں دیکھیں بدل چکا ہے۔ ایک رشتہ دار اگر ہمارے پاس 2 مرتبہ آ کر پیسہ مانگ لے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، یا وقت پہ آئے کہ پھر لینے آیا ہوگا، اس کا تو دنتا ہی۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک خون نے بچوں کو روٹی نہیں دی، ایک ہی خون خاندان کے کھا رہے ہیں، پنجگانہ نمازی، سنو، پنجگانہ نمازی اور روزے رکھنے والے، اور معصوم بچی کہہ رہی اماں روٹی روٹی، ایک ہی خون نے کی روٹی نہیں دی۔ جی میں آپ کو میری ذمہ داری پہ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، معاف کیجئے گا دوستو، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ نہیں وہ کسی کا نہیں ہے، ہاں یہ کسی کا نہیں ہے، یہ حقیقت خیز بات ہے۔ اور وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ دیکھیے، وہاں کافر بھی محروم نہیں جاتے تھے، جی دشمن بھی ان کے گھروں سے محروم نہیں جاتے تھے، دشمن بھی شائل آئے تو محروم نہیں جاتے تھے۔ یہ دشمن کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی شان کو دیکھتے تھے، اپنے مقام کو دیکھتے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر صحابہ کو کیوں دکھایا جاتا؟ نہیں، صحابہ کو نہیں دکھایا جاتا، رحمت اللہ عالمین کی زندگی کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کی زندگیوں نے ان میں کیا پیدا کر دیا اور کتنے بلند ہو گئے۔ جی
किस चीज की उम्मीद है? अखबारों के अंदर जोड़ की बातें। अच्छा, किस जोड़ की बात है? अखबारों के अंदर अमन की बात है। किसकी बात है? अमन तो हुजूर की जिंदगी में है। जब जिंदगी नहीं आए, हजार कहो कि मुसलमान भाई भाई, कौन था भाई भाई? लेकिन मुसलमान किसको कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को तो फतवे वाला मुसलमान का, कि ये कलमा पढ़ता है, काफिर नहीं कह सकता कोई, मजाल नहीं, वाकई ये मुसलमान है, लेकिन फतवे की निस्बत पर है। ला इलाहा पढ़ने वाले को सिफात वाला मुसलमान नहीं कहा, बल्कि दूसरी हदीस बयान फरमाई, फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से नुकसान मुसलमान को न पहुंचे। देखा आपने? तो एक आगाज का मुसलमान है, एक मुतवस्सित यानी दरमियानी हालात का सिफात का मुसलमान, और सिफात का मुसलमान सिफात बाकी रहा तो फिर अंजाम का मुसलमान है, ये ईमान के साथ जाएगा, ये ईमान के साथ जाएगा। चुनांचे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूकुल इबाद की खाकों को देखो तो जब मेरी जात को मैं देखता हूं तो यूं होता है अल्लाह न जाने कैसे बख्शिश होगी, न जाने अल्लाह कैसे हमें बख्शिश होगी। आप बताइए क्या मेआर सिखाया कि आज बड़ों की कोई इज्जत नहीं, छोटों पे कोई शफकत नहीं। अल्लाह अकबर। वो वहां सैयदना अली करमल्लाहु वजहू आपके पास तशरीफ लाते, अली कैसे आना हुआ कि या हबीब अल्लाह, मैं आपसे एक बात अर्ज करने आया हूं लेकिन भूल गया। तो आपने यूं फरमाया कि तेरा हाफजा कमजोर है, और निस्यान तो इंसान की बात होती है। नहीं फरमाया क्योंकि आप रहमतुल आलमीन थे, अल्लाह ने आप पर खोला कि आपकी इत्तबा जा चूक गए हैं हजरत अली। कहा रास्ते में कोई तुझे मिला? कहा एक ज़ईफ यहूदी मिला, कि इसके आगे चला होगा अली तू? कि हाँ, जब अल्लाह ने ये बुला दिया। एक यहूदी बुरे के आगे चले, इसका इकराम न किया कि ज़ईफ बिल्कुल सफेद री से इसके आगे नहीं चलना चाहिए, तुम आगे चले कि जब अल्लाह ने बुला दिया। यहां तक अखलाक का मेयार किया, लेकिन जो मुसलमान बूढ़े उसकी धज्जियां उड़ाए और उनको पामाल किया जाता हो, इनकी इज्जतों को पामाल किया जाता हो। बताइए आप, जब उम्मत में इल्ला माशाल्लाह ये आम हो जी, औरतों की असमत का मसला न हो, उनकी आबरूओं को संभालना न हो, और आबरूएं अपनी असमतों को संभालने के लिए पर्दा न हो, और जिंदगी के हर शोबे में हुजूर को निकाल दिया हो, उसको अल्लाह रहमत के दायरे में इस उम्मत को कभी नहीं लाते। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचने की जरूरत है कि अल्लाह ने सारा कामयाबी का निजाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रखी है। हमारी हुकूमत की सेहत भी इसी के अंदर है, हमारे मदरसों की सेहत भी इसमें है, हमारे खानकाहों की सेहत भी इसमें है, हमारे मस्जिदों की रोहमत भी इसके अंदर। अगर मस्जिद के अंदर भी हुजूर का तरीका नहीं है तो हम खो के जाएंगे। कहते हैं कि अगर तुमने दुनिया की बात मस्जिद में कर ली तो ऐसे आमाल जल जाएंगे जैसे आग सूखी लकड़ी को जला के खा कर देते, खत्म हो गया। कहा मस्जिद में थूको नहीं, न शोर करो, क्या फरमा? न शोर करो, थूको नहीं, अजमत के साथ आओ, अदब के साथ। चुनाचे मस्जिद से भी हुजूर का तरीका छूटा तो आदमी हलाक होके जाता है। फिर जाए वहां उस शोबों के अंदर जहां मस्जिद भी नहीं है, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके छूटते हो तो दोस्तों बुजुर्गों, इनकार नहीं हुजूर की वईद का, और इनकार नहीं आपके फजाइल का। खुदाए पाक की कसम, जैसे सबब अल्लाह की ताबे है, लेकिन आप कहोगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को छुरी ने नहीं काटा था, गलत बात है। हुक्म ने नहीं काटने दिया, छुरी को हुक्म था ना काटना, वरना छुरी का मिजाज है। हम में से कोई वली अल्लाह उठ जाए, कोई आलिम उठ जाए और छुरी लेके अभी काटे, मुझे दिखावे, मारे, अभी पता चल जाएगा उंगली को। वो हुक्म था कि न काटना इस्माइल को। जब छुरी काट देती है, जब जहर इंसान को पामाल कर देता है, जब खट्टी चीज मीठी नहीं लगती, जब मीठी चीज खट्टी नहीं लगती, धूप है जो ठंडा नहीं लगता, ठंडी हो धूप, इससे हजार गुना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल में कामयाबी बताई है उसमें कामयाबी है, और जिसमें नुकसान बताया उसमें नुकसान। यही हमारा ईमान टूट गया है। जिसमें नुकसान बताया उसमें नुकसान यकीन न समझा,
اور جس میں نفع بتایا ہے اس میں یقیناً نفع نہ سمجھا تو امت کا سرازہ ختم ہو جائے گا. وہ اپنی زندگی کو شان حلیمی سے نبھا لے, روٹی باٹی کھا کے چلا جائے, پھر انجام کے اعتبار سے کھولیں گے کہ اس کو دیکھو میرے حبیب کی زندگی ہے تو اس کو سکرات سے ہی کامیاب کرو, ورنہ سکرات سے اس کو ناکام کر دو. بڑا بھاری مسئلہ ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, جیسے اسکول میں اندر بچہ جانتا ہے اگر پاس نہیں ہوں گا تو مجھے ڈگری نہیں ملے گی. ماں باپ بھی بیچیں کہ بیٹا محنت کرنا, مال لگا ہے. دوست تو اپنی زندگی میں پاس ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کورس دیا ہے اس کورس کو نہیں اپنائے گا تو پاس نہیں ہوگا. کہ میرا ماسٹر بہت بڑا ہے معاف کر دے گا, پاس نہیں کرے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے کورس کو تو نے پورا نہ کیا, اور انہوں جو اخلاقات دیے ہیں اور جو عبادت کے خاکے دیے ہیں اور جو یقین کے خاکے دیے, یعنی ضابطۂ اسلام کو تو نے اپنی زندگی کے اندر نہ بسایا. سوال ایک ہے کہ مشکلات ہیں, سچ ہے. امت کو اسلام پہ چلنے کی مشکلات کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ امت کے اندر امت کے افرادی حجاب ہے, امت کے افرادی حجاب ہے. فیشنیبل بیوی شوہر کے کہتی ہے داڑھی رکھ کے آیا کیا ملا بننا ہے؟ دیکھا میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں, گارنٹی. ماں کیا کہتی ہے بینک چھوڑے گی کیا بھوکے مرے گا؟ میں ایک ایک بات ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بینک چھوڑے گا بھوکے مر جائیں گے. کہ ماں حضور نے فرمایا ہے کہ حلال کا حرام کا مال کھانے والا جب تک دوزخ میں نہ جلایا جائے جنت میں نہیں جائے گا. کہ وہ تو غفور رحیم ہے اللہ. سارا نظام بدل دیا جاتا ہے, سارا تاثر سے نظام بدل دیا جاتا ہے. بتایا آپ کو یہ بول نہیں ہے, اپنا تاثر ہے, اور تاثر یہ بتاتا ہے کہ تو نے اسلام کو بدل دیا. حضور نے جس میں ناکامی بتائی ہے اس میں تو اللہ سے رحمت کی امید مانتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کامیابی بتائی اس سے بھاگتا ہے. کہاں اسلام رہا, کہاں امت پن رہا. اس لیے دوستو بزرگوں, ایک بین الاقوامی یہ موضوع ہے, ویسے تو ساری عالموں کے لیے, کہ انسان جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حیات طیبہ دے گی تو یاد رکھے یوروپ اور ایشیا میں بھی اس کا اثر پڑے گا, بر صغیر میں بھی اثر پڑے گا, بر اعظم میں بھی اس کا اثر پڑے گا. اور اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے شادی بیاہ لباس سب میں نہ لی تو قسم 1000 مرتبہ اللہ پاک کی اس کا شر ہمیں بھگتنا ہی پڑے گا, بھگتنا ہی پڑے گا. جی یقین مانیے بھگتنا ہی پڑے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حقیقت ہے. ایک تاجر تولنے میں کم تولے گا برکت سے محروم ہو جائے گا, یقیناً برکت سے محروم ہو جائے گا. اگر پورا تولے گا تو پورا ہو جائے گا, اور جھکتا تولے گا تو برکت ہوگی. اگر جھکتا نہ تولا تو برکت سے محروم ہو جائے گا, پورا تولے گا تو پورا ملے گا, برکت نہیں ملے گی. چنانچہ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے, جس کو کافروں نے سچا کہا. ہم اب سچا کہتے ہوئے اس کی سچائی کو نہیں اپناتے. میں اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہوں. صادق الامین کافروں نے کہا, صادق الامین کافروں نے کہا. اس کی بات کو ہم نے مانا آپ صادق ہے تو سچے کی ہر بات کو تو کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے تیرا یقین ٹوٹ گیا. لباسوں میں ہر خاکوں کے اندر تو سچے کو نہیں لیتا, اس لیے اللہ تجھے جھوٹ بنا دیا ہے. اور دیکھ جھوٹے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ امت پہ نگاہ اٹھا کے دیکھ کسی کا دل جڑا ہوا نہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کسی کا دل جڑا ہوا نہیں. اور وہاں تجارت کے خاکوں کو دیکھ, بازار سے نکل ایک دکان پہ پہنچ دوسرا دکان بلائے گا, صاحب یہاں آئے, کیا چاہیے آپ کو؟ آؤ نا بھائی آؤ نا. تو دوسرے کو کہے گا دیکھ چلا گیا, تو نے بلایا نہیں, اس کو ڈانٹے گا. کس کو؟ نوکر کو. یہاں بلا کے لانا تھا. اور وہاں یہودی کا ایک وفد مسلمانوں کی تجارت اور اس کی ہمدردی کو جانچنے نکلا, کتابوں میں آتا ہے. تو ایک وفد جب ایک شہر میں پہنچا اس وقت مسلمانوں کی فتوحات کے دروازے کھل چکے تھے اور کافر مسلمان بن چکا تھا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے, دعوے کا مسلمان اللہ نہ رکھے. چنانچہ جب نکلے تو ایک بٹیار خانے میں کھانا کھایا. ہوٹل تو انگریزی میں کہتے ہیں نا, پہلے تو بٹیار کھانے, ہوٹل انگریزی الفاظ ہے. جب انہوں نے کھانا کھایا تو جیسے یہاں پیسے دیے جاتے ہیں اس دروازے سے گزرے
تو اس सेठ ने कहा कि आपके पैसे आ चुके हैं। कि क्यों? कि मुसलमानों का कायदा है, चाहे काफिर हो कोई भी हो, शहर में मेहमान है उसके पैसे मुसलमान दे देते हैं। तो एक यहूदी ने कहा कि नहीं, ये कोई बड़ी आजमाइश की बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बाजार में गए, एक दुकानदार से कहते हैं कि हम इतनी भारी रकम का सामान आपसे खरीदना चाहते हैं, आप हमें ठीक दामों देंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, सही देंगे, अच्छा देंगे, जैसे आज सही दे रहे हैं। सब चीज़ें सही मिल रही हैं, दवा भी सही मिल रही है, चीज़ें भी सही मिल रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए, खुदा जाने क्या हो गया हमको, खुदा रहम फरमाए। चुनाचे क्या अच्छा। लेकिन वो यहूदी वफ्द को दुकानदार कहता है, एक बात मेरी सुन लो। कि क्या? कि देखो इसी भाव में और ऐसे ही सही माल आपको मिल जाएगा। मेरा दुकानदार है बाजू का मुसलमान भाई, इनकी आज बिक्री नहीं हुई, मेरी हो गई है, तुम इससे खरीद लो ताकि इनकी भी बिक्री हो जाए। यहूदी कहता सुन लिया कि जब ये कौम ऊंची है माशाअल्लाह, देख लिया। और हम तो एक दुकान में गुजरा से चला गया, ग्राहक 1000 रुपए का था, चला गया, हाय हाय हाय, आग लगती है। वो ताजिर सिद्दीकों के साथ नहीं उठेंगे। तो हमारी हर सारी जिंदगी के में शोबे मौजूद हैं, उसमें सरकार मौजूद नहीं, और जिसमें सरकार मौजूद नहीं वो अल्लाह की रजा मौजूद नहीं, अल्लाह की रहमत मौजूद नहीं, अल्लाह की मत्ते मौजूद नहीं। अजाब ही अजाब है। और अजाब आप किसको कहते हैं? अंदरून के बेचे बेइत्मीनानी, जी हाँ बेइत्मीनानी, जी हाँ। आप बस में चढ़िए तो 10 मरतबा पैसे होंगे तो नोटों को यूं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? कि मुसलमान बराबर में खड़ा है, ये तो ठीक है माशाअल्लाह जी। या दुकानें 9 बजे जल्दी बंद कर दो, कि क्या बात है सब मुसलमान है? कि नहीं, हुजूर की जिंदगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज उठा रखी है, याद रखिए इस बात को। चैलेंज है कि मैंने जो ज़ाब्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, अगर जिन इसमें फैल जाए तो जिन को भी नाकाम कर दूंगा, जिन्नातों को भी नाकाम कर दूंगा, इंसानों को, हत्ता कि यहां तक आया कि ईमान तक भी छीन लेते हैं। यहां तक एक बात करके खत्म करो, वक्त आया, यहां तक आपके तरीके की अदब का कितना मकाम होगा, इससे अंदाजा लगाएं कि आपके तरीके की अदब का क्या मकाम होगा। कि इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि आपके नालेन मुबारक यानी जो जूते हैं, इसके तस्ने का यह मकाम है कि इसकी भी कोई बेअदबी कर दे वो वाजिबुल कत्ल है। तो जो आपके तरीके की बेअदबी करे और जो आपके तरीके से नफरत करे, हाँ नफरत होती है, इसलिए कि ऐसी शक्ल बनाएंगे तो लोग रुसवा करेंगे, हमारी इज्जतें नहीं रहेंगे। माशाअल्लाह लिबास पहनते हुए ऑफिस में यूं होता है कि ऐसा लिबास नहीं में पोजीशन नहीं रहेगी। पोजीशन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, नसारों की गुलामी में नहीं है। जब किस दर्जे का यकीन बदला आप बताइए, ये इंसान कैसे ईमान के साथ जा सकता है? इसलिए हमारी और मेरी ये कोशिश हो कि हमारी सारी जिंदगी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल हो तो अल्लाह की रहमत आएगी। रही तकलीफ तो आजमाइश तो आती है। कहा कि मैं तुम्हें जन्नत नहीं दूंगा जब तक कि आजमा के न देखूं। अल्लाह ने कुरान में कहा, जिसे बड़ों को तुम्हारे आजमाया, मैं तुम्हें वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि व अनफुसि व समरात व बश्शिरिल मुमिनीन। जी मैं तुम्हें जान माल थोड़े खौफ से आजमाऊंगा। इन सारे खाकों की आजमाई में हुजूर की इत्तबा न टूटे और अल्लाह का हुक्म न टूटे, ये बड़ा कमाल है। ये बड़ा कमाल है दोस्तों बुजुर्गों। उम्मत के एतबार से कामयाब होना है तो इत्तबा के एतबार से कामयाब हो सकते हैं। हुजूर का नाम लेकर सिर्फ कामयाब नहीं रह सकते, बल्कि आपकी जिंदगी मुबारक है। अल्लाह ने चाहा वक्त हो गया, आइंदा जुम्मे कुछ खुदा कहलवा। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान पढ़े।
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو جتنے عالمین ہیں یعنی جتنے عالم اللہ نے فرمائے ہیں ان کے لیے رحمت فرمائے. آپ کی ذات اور آپ کی ذات سے نکلنے والے اعمال جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں وہ انسان کے معاشرے کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، اقتصادی زندگی کے لیے اور دفاعی زندگی کے لیے اور سماجی زندگی کے لیے، تجارتی زندگی کے لیے، غرض کے ہر شعبے کے لیے اتنا ہی نہیں بلکہ درندے، چرندے، گزندے، سرندے سب کے لیے آپ کی زندگی رحمت ہے. یہ بین الاقوامی موضوع نہیں ہے بلکہ جتنے عالم ہیں ان سب پر اثر کردہ موضوع ہے. اور خدا پاک کی قسم اللہ رب العزت پروردگار عالم نے ایک ایسا ضابطہ آپ کو دیا ہے اور ایسے ضابطے کے تحت آپ کو بنا کر بھیجا ہے جو اٹل ہے اور آخری ہے، جس پر ساری رحمتوں کا، راحتوں کا، اعجاز کا، سب چیز کا دار و مدار ہے. اس لیے آپ پورے عالم کو دیکھیے. اگر سرسری نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے نہ ماننے والے آپ کو سکھی نظر آئیں گے. یا آپ سرسری نگاہ سے دیکھیے تو جو مسلم آپ کو مانتا ہے لیکن آپ کی زندگی کو نہیں اپناتا وہ بھی سکھی نظر آئے گا. لیکن خدا پاک کی قسم سکھ کی شرح ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہر ایک انسان اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوگا، دل و بے چینی لیے ہوئے ہوگا اور بے اطمینان لیے ہوئے ہوگا. اس لیے کہ آپ کی زندگی کے بغیر اللہ رب العزت نے کہیں وعدہ نہیں فرمایا کہ میں سکون دوں گا، عزت دوں گا اور چین دوں گا، راحت دوں گا. کبھی نہیں، ناممکن ہے. اس لیے آپ امریکہ جائیے، ایشیا میں دورہ کیجیے، یوروپ میں جائیے، یعنی بر اعظم و بر صغیر کا دورہ آپ کیجیے تو ان کی اوپر کی زندگی آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اندر کی زندگی انتہائی انتشار سے بھری ہوئی ہوگی. اس طرح سے ہمارے سماج کی طرف لوٹیے، ہمارے معاشرے کی طرف لوٹیے، ہمارے اقتصادی نظام کی طرف لوٹیے، ہمارے تجارتی خاکوں میں لوٹیے. آپ جہاں بھی جائیں وہاں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پائے تو آپ گارنٹی مان لیجیے کہ اس کے بھیتر میں بے چینی اور بے اطمینانی اور غم بھرے ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ اسبابوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی زندگی رحمت ہے اور جہاں آپ کی زندگی نہیں ہوگی وہاں تخریب ہوگی، تعمیر نہیں ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، انتشار ہوگا. بلکہ یوں کہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس نے جوڑ نہ باندھا اس قوم میں بھی جوڑ نہیں ہوگا.
امت محمدیہ کہلائے گی، لیکن آپ کی زندگی سے جوڑ نہیں ہوگا تو اس میں تعصب ہوگا، لسانی تعصب ہوگا، ملکی تعصب ہوگا، قومی تعصب ہوگا اور قبائلی تعصب ہوگا، اور کبھی ایک دل نہیں ہوں گے، انتشاری انتشار ہوگا۔ اس لیے کہ سارے انتشاروں کو مٹانا، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنا، ان کے کرم کو متوجہ کرنا اور فتوحات کے سارے دروازے کھلانے کا واسطہ اور واحد راستہ آپ کی حیات طیبہ ہے۔ کبھی ہم یوں کہہ دیں کہ ہم نے حضور کو مانا ہے اور سکھ پان لے گئے، ناممکن ہے۔ حضور کو مانا ہے اور اس کی نہیں مانی تو یہاں تو ہم دکھ دیکھ لیں گے، لیکن کوئی کہہ دے ہم نے سکھ اٹھایا تو نے سکھ کو جانا نہیں۔ روٹی کی لذت یہ کوئی سکھ نہیں ہے، بریانی کی لذت یہ کوئی سکھ نہیں ہے۔ سکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق پر جو اللہ دل کو دیتے وہ عجیب سکھ ہوتا ہے، وہ عجیب اطمینان ہوتا ہے، وہ عجیب فرحت ہوتی ہے اور عجیب چین ہوتا ہے۔ ان اسبابوں کے ظاہر سکھ تو اللہ نے کفاروں کو بھی دیے، ہم سے اس لائن میں بہت زیادہ سکھی ہے، لیکن آپ دیکھیے ان کے اندرون حالات تو وہ خود اپنے حالات سے بیزار ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہیں ہوگی تو اسباب میں لذت اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن آپ کی حیات طیبہ کو سے جو قلب کو لذت ملتی ہے اور جو روح کو لذت ملتی ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے سیرازہ بکھر گیا، امت کا سیرازہ بکھر گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو رحمت للعالمین کے اعتبار سے خطاب تھا، سارے عالموں کے لیے رحمت تھی، سارے عالموں کے لیے رحمت تھی۔ اگر جن اس پہ نہیں آتے تو جنات بھی بے چین، اور اگر جن اور انسان اس پہ نہیں آتے تو جنگلوں کے جانور بھی بے چین، ان پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا، انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے، یعنی بحر و بر میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، بحر و بر میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، تجارت میں فتنہ پیدا ہو، اقتصادی نظام میں سود چل پڑتا ہے، اور اقتدار کے نظام کے اندر کشمکش اور لوٹ مار پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر ادارے کے اندر لوٹ مار پیدا ہو جاتی ہے، انصاف ختم ہو جاتے ہیں، وثوق باقی رہتے ہیں، غرض کے سارا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جب یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے تو خدا کا عذاب آسمان سے آ پڑتا ہے، یقیناً مانیے آپ۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو پوری بنے نوع انسان اور جن اور سب کے لیے ایک مشعل راہ بنا کر اس بات کو سمجھایا کہ یہ وجود رحمت ہے۔ اگر اس وجود کو تم نے مان کر اس کے اعمالوں کو اپنے گھریلو زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں لیا تو ہماری رحمتیں تمہارے قریب ہیں، ورنہ ہماری رحمتیں ناممکن ہے کہ تمہارے قریب ہو، اس لیے کہ ابھی تم نے ہماری رحمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آج کا انسان جب مادی لائن میں چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے 2 پیسے دے دیے، یا اللہ رب العزت نے اچھی سواری دے دی، یا کوئی اچھا مکان دے دیا۔ آپ کو معلوم ہے اگر یہ رحمت خاصہ ہوتی تو کبھی اپنے دشمنوں کو اللہ نہ دیتے، نہ یہود کو دیتے نہ نصاروں کو دیتے، بلکہ رحمت خاصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نصیب ہوتی ہے، ان کی کیفیتیں اور ان کے مقامات جو صفات سے انسان کو مزین کیا جاتا ہے، جو انسان سے مزین ہوتا ہے باوجود آدم ہوتے ہوئے اس کو انسان قرار دے کر انسانیت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اللہ کا بندہ
कहलाते हुए उसको अब्दियत के सिफात दिए जाते, अब्दियत के सिफात दिए जाते, और उसको उलूम नबविया के सिफात दी जाते हैं। वो दीन की समझ दी जाती है, दीन की समझ दी जाती है। गरज के जिंदगी का हर शोबा उसका दीन से उजागर बन जाता है और दीन से मालामाल हो जाता है। और यही अता है रहमतुल लिल आलमीन के अपनाने की। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक जिसको हमने माना है और आप पर जो नाजिल करदा अहकामात हैं, इसमें यकीन है, अब्दियत है, अखलाक है, अगर उसमें से हमें हिस्सा न मिला और इन सिफात से मुज़य्यन न हुआ तो इससे बढ़कर कोई महरूमी नहीं, इससे बढ़कर कोई महरूमी नहीं। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि बादशाह का लड़का कभी फकीर होता है, ये कभी नहीं सुना होगा। या तो मालदार का लड़का भूखे मरता है, नामुमकिन है। इस तरह से हम कैसे सुन लेते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला और इनका पैरव नाकाम होता है, बल्कि महबूब होता है। जैसे हुजूर हबीब है, ये महबूब होता है, ये अल्लाह को प्यारा होता है, और जो अल्लाह को प्यारा होता है अल्लाह पाक उसको सिफात से नवाजते हैं, इसको सिफात से नवाजते हैं। असबाब का देना इसके एहसानात में तो है, लेकिन ये खासा नहीं है, यानी रहमत खासा में से नहीं। रहमत खासा उसको कहते हैं जिस पर अल्लाह राजी हो और उसको नियामतें दी जाए। जैसे आप जानते हैं कि एक इंसान के सबक लिए ये बात समझने के लिए है कि एक गाय है। अब एक गाय जो इसके सींग खूबसूरत है, तमानियत भी है, कई मन गोश्त भी है, लेकिन आप खुद इसको उस वक्त पसंद करेंगे जब खरीदने जाएंगे तो इसकी तवानियत को वाकई जाहिर देखेंगे कि इसमें तवानियत है और सींग भी अच्छे हैं, आंखें भी सही सालीम है, पैर भी ठीक है। लेकिन आप सवाल क्या करेंगे? सिफत का, दूध कितना देती है? आप वो कहेगा नहीं दूध तो आजकल नहीं दे रही, तो आप अंदर ही कहेंगे कि ये कसाई के लायक है, घर में बसाने के लायक नहीं। तो ठीक है ना, कसाई के लायक, हालांकि चौपगा जानवर है, हलाल है हलाल ही है, लेकिन एक सिफत दूध की नहीं तो घर में बसाने के लायक नहीं है। दूसरी इसमें सिफत अल्लाह ने जो इसके गैर मुकल्लफ अंदाज से दी है कि वो हलाल, तो उसको आप ज़िबा करके खा जाए, यूं कहा जाएगा जी, क्योंकि एक जानवर में जो बुनियादी सिफत है वो नहीं है। लेकिन दूसरे रुख पे आप जाइए कि जो हलाल जानवर नहीं है, तो उसमें तो सिफात का मसला ही नहीं है, वो तो हराम है। जी हाँ, वो तो हराम है, तो वो तो ज़िबा करने के भी काबिल नहीं है, रखने के भी काबिल नहीं, जैसे कुत्ता है, रखने के भी काबिल नहीं है, ज़िबा के भी काबिल नहीं है। इसका पसीना भी नापाक, इसकी लब भी नापाक, सब नापाक, यहां तक कि जहां मौजूद तो फरिश्ते भी ना, कि क्यों? कि ये मुकल्लफ नहीं है, इसमें दोज़ख नहीं है। अल्लाह ने इंसान ताकि यूं पता चले कि देख इसमें इंसानी सिफात नहीं है, इसको अंदर वो सिफात नहीं है जो चौपगे जानवर में है, इसलिए ये किसी हद में और किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जब इंसान गिरता है तो इन जानवरों से भी बद हो जाता है, जानवरों से भी बद हो जाता है। और आप अहलुल्लाह से पूछिए कि कुत्ता जो है उसमें कौन सी इनके अपने एतबार से अल्लाह ने सिफत दी है, उसको सिफत तो न कहा जाए, आदत कहा जाए, और वो ये कि उसको आप सूखी रोटी डाल दे, एक मर्तबा डाल दे, जब भी आपको देखेगा वो दुम हिलाकर आपके पैरों को चाटना शुरू कर दे। ये नहीं शिकायत करेगा कि आपने हमको तर लुकमा क्यों ना दिया, इसे काट बैठे, या आपको हमको गोश्त क्यों नहीं दिया। जब दोबारा देंगे तो आपका वो माशाअल्लाह शैदाई बन जाएगा, आपका घर नहीं छोड़ेगा, वहीं बैठा रहेगा जी, वहीं बैठा रहेगा।
لیکن حضرت انسان جب گرتا ہے تو سوکھی روٹی اور دال پر شکایت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں، کہ کتا تو شکایت نہیں کرتا، لیکن خدا نے آج مجھے بریانی نہ دی، مہینوں سے مجھے اچھا کھانا نہیں دے رہا، مجھے تو دال روٹی دے رہا ہے اور ظالموں کو کیا کیا دے رہا ہے۔ بس وہ انسان گر کے رہ جاتا ہے، انسان گر کے رہتا ہے۔ اس لیے مجھے ایک حدیث یاد آئی، اسی کے ضمن میں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ موضوع اس کے ضمن میں ہے اور وہ بالا تر ہے، اور اس پر فوقیت لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تمہیں کھانا اچھا نہ لگے تو اس کی برائی بیان نہ کرو، نہ کھاؤ۔ دیکھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دینے والے کی برائی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی طرف سے جو نعمت آئے سبحان اللہ وہ قدر کے لائق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اس کی برائی بیان نہ کرو، لیکن مزاج انسانی کو نبھایا اور یوں فرمایا تم نہ کھاؤ۔ اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانا کھایا، جس انداز کا کھایا، کبھی کھانے کی تعریف نہیں فرمائی۔ اس لیے رزاق کی تعریف مقدم ہے، رزق کی تعریف نہیں کی جاتی۔ رزق کی تعریف پیدا کریں گے ہوس پیدا ہوگی، اس سے جاذبیت پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعریف نہیں کی جیسے ہم کرتے، کیا اچھی بریانی بنی، سبحان اللہ، کیا خوشبو تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے، رحمت للعالمین کو دیا ہوا نظام ہے کہ تم رزاق کی تعریف کرو، رزق کی تعریف کرو گے تو دل اس کو دے بیٹھو گے، جی، اور جب رزق کو دل دے بیٹھو گے تو خواہشات پہ زندگی جائے گی، اور خواہشات کی زندگی انسان کو ہلاکت پہ پہنچا دے گی۔ پھر تم ایک چیز کھاؤ گے تو دوسری طلب کرو گے، دوسری کھاؤ گے تو تیسری طلب کرو گے، حتیٰ کہ تمہیں 10 نعمت مل جائے تو یہ شکایت نس کرے گی کاش بھوک باقی رہتی تو میں اور کھاتا، یعنی قناعت نصیب نہیں ہوگی۔ غرض کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسا ایک زبردست حیات طیبہ کا نظام ہے جس میں جتنی خیریں اور جتنی شر سے بچنے کے نظام ہیں اس میں ایک بھی مستثنا نہیں، سب خیر اور رحمت ہے۔ یہ مجمل موضوع تو ہم سب جانتے، لیکن اس کا ہم نے تجربہ نہیں کرنا تھا بلکہ اس پر عمل کرنا تھا تاکہ وہ فضائل ہمارے سامنے آ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی پہ پردہ نہیں ڈالا بلکہ چیلنج کیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جو زندگی دی ہے، کہا فلاں عمل میں عزت ہے، فلاں عمل میں برکت ہے، فلاں عمل کے اندر الحمدللہ خیر ہے، فلاں عمل کے اندر جو ہے حیات طیبہ یعنی اپنی زندگی کی عمر کے بڑھانے کے نقشے آپ کو۔ جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اچھی طرح کہو، زندگی میں برکت ہوگی۔ دیکھا تمہاری زندگی لمبی ہوگی، طہارت اچھی کرا کرو۔ کون سائنسداں اس کو جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ ربوبیت خاصہ سے آپ کو زندگی گئی۔ تو میں نے کہا کہ معاف کیجئے گا، پورے عالم میں جو تخریب کے اثرات ہیں اور پورے عالم میں دل شکنی کے جو اثرات ہیں اور تعصب لسانی اور ملکی ہے، اور جو بھی آپ کہتے ہیں، جہاں گولی ماری جائے، جہاں پریشان کیا جائے، جہاں رشوتیں کھائی جائیں، یہ سب کا خلاصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی غیر حاضری ہے۔ اور خدا پاک کی قسم، جب تک امت اور قوم اسلام کو قبول نہیں کرے گی اور امت اسلام کو قبول کرے گی، اس کو نہیں اپنائے گی، آپ کا جوتا اور میرا سر کبھی امت سرخرو نہیں ہوگی، نہ کبھی عزت اس کو ملے گی، کبھی نہیں۔ اس لیے کہ اسباب کے ساتھ ہماری عزت جوڑی نہیں گئی، سبب کے ساتھ عزت نہیں ہے، ملک و مال کے ساتھ عزت ہماری ہے ہی نہیں۔ وہ تو خوشامد ہے، اگر کوئی سیٹھ کو سلام کرتا ہے تو وہ خوشامد ہے، اس کے مال کو خوشامد کرتا ہے، جب مال نکل جائے گا منہ موڑ لے گا،
تو عزت کہاں رہے گی؟ وہ تو خوشامد. ہم خوشامد کو عزت قرار دیتے ہیں. انا للہ. اس لیے کہ جب انسان کا یقین جوف پکڑ لیتا ہے تو اس کی سمجھ بھی بدل جاتی ہے، اور جو کفر جس کی شرع قرار دیتا ہے اس کو قرار دیتا ہے. جسے آج کافر مالیاتی نظام کے اندر آگے بڑھ جاؤ، سود میں آگے بڑھ جاؤ، تسلط ہمارا رہے گا. جیسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ترقی پذیر کو ہم نے دبا رکھا. غلط بات ہے. ترقی پذیر کے اندر مسلمان ہیں تو وہ اس لیے دبے ہوئے ہیں تمہارے مال کو تحت کہ اس کے پاس حضور کی زندگی نہیں، صرف اس کی زندگی نہیں، اس لیے داؤ میں تمہارے آگے ہیں. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس زندگی ہو تو خدا کی برکتیں صرف ان کے لیے ہے، اللہ کے خزانے صرف ان کے لیے ہے. اور تم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، جو نیچے گرا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، جو نیچے گرا ہوا خون کاٹ لیتے. ان کی غذائیں اور ان کی پرورش کا نظام بدترین تھا. سانپوں کے سروں کو کاٹ کے سانپ کھا جاتے تھے، نیچے گرا ہوا خون چاٹ لیتے تھے. اخلاق میں اللہ کی پناہ، بد اخلاقی کو اخلاق سمجھتے تھے، ظلم کو یہ رحمت سمجھتے تھے. اس درجے کی قوم کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کے یوں بتایا کہ تم مالی نقشوں میں، برکتوں کے نقشوں میں، فتوحات کے نقشوں میں، حکومت کے نقشوں میں، ہر نقشے میں تم دیکھ لو کہ ہم نے اس زندگی کے اپنانے کے بعد ان کو کتنا اونچا کر دیا، کتنا اونچا کر لیا کہ جو اونٹ نہیں چرانا جانتے تھے، جو جانوروں کو چرانا نہیں جانتے تھے، جاہل تر انسان تھے، اس کو عالم کا امام بنا دیا. ہم اونٹوں کو بھی چرانا جانتے، ہم موٹروں کو بھی چلانا جانتے، لیکن ہم اپنے نفس کی بھی امامت نہیں کر سکتے، نفس کو بھی قابو نہیں پا سکتے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلائے. تو ہم امت کی کیا امامت کر سکتے ہیں؟ اپنے نفس کو بھی ماشاءاللہ رہبری نہیں دے سکتے کہ اے نفس صبح سے شام تک اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک سانس اوپر لے اور ایک سانس نیچے لے، اس کے اندر بھی موجود ہے. کھانے میں، پینے میں، ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب ہمارے نفس اس سے نہ چلے یا ہم نہ چلائیں تو معاف کیجیے گا، ہم خیر الامم کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ کو خیر الامم بیچ میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ اس امت نہیں کہا اللہ نے، خیر الامم کا. خیر الامم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نبی آخر زمان ہو، اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اور جس کا نبی سارے عالموں کے لیے آیا ہو، اسی امت کو خیر الامم کہا جاتا ہے. اور اس امت کو بھی اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے نکالا جاتا ہے. ہمیں صرف اپنی ذات کی کامیابی کے لیے اللہ نے نہیں نکالا، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے. اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے نکالا ہے. اس لیے ہمیں خیر الامم قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا وارث بنایا ہے. اس حیات طیبہ اپنے اندر اتار کر پورے عالم میں اس کو چلانے کی قربانی جان اور مال سے دے کر محنت کرو. جائے ہم اپنے تک بھی قریب نہیں آتے تو معاف کیجیے گا. پھر امت ہونے کا سانس لینا، اطمینان لینا، یہ تنزل ہے. یہ تنزل ہے. انسان کے اندر صفت نہ ہو اور اپنے آپ کو وہ مطمئن کر دے تو یہ دھوکہ ہے. یہ حجاب نورانی ہے، یہ حجاب نورانی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک شخص کے پاس پیسہ نہ ہو تو کبھی اپنے آپ کو لکھ پتی نہیں کہتا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں مفلس الحال ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی اطمینان کا سانس نہیں بھرتا کہ میں مالدار ہوں. اور ایک مالدار ہے تو کبھی اپنے آپ کو مفلس نہیں سمجھتا. لیکن جو امت کی صفات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاس اتباع رسول نہ ہو اور خیر الامم کے اعتبار سے آپ کی حیات طیبہ عالم میں عام کرنے کی اپنے استعداد کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اسباب کے اعتبار سے نہ ہو
تو یہ اطمینان کرنا کہ میں حضور کی امت ہوں، یہ تنزل ہے، تنزل. اور یہ تنزل کا حجاب شیطان نہیں اٹھنے دیتا، تاکہ انسان کو ایک غیرت پیدا ہو اور حیا پیدا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اگر موت تک پہنچ جاتا ہے یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین ہے اور سارے کے ساری عالموں کے لیے نکالے گئے ہیں، وہی ورثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. کنتم خیر امہ، یوں نہیں کہا کنتم خیر علماء، یہاں علماء نہیں کہا، کنتم خیر امہ، تم امت خیر ہو. اخرجت للناس، خروج یعنی نکالا گیا سارے انسانوں کے لیے، یہودی نصارہ سب کے لیے. لیکن معاف کیجئے گا، ہماری نفس پہ جب جرأت نہیں ہے تو ہم کافر کے پاس کیا دعوت لے کے جائیں گے اور باطل کے سامنے کیا حق سنائیں گے جی. اس لیے دیکھ لیے سست پڑے ہوئے. اور جب انسان خیر خواہی کی اس منزل کو چوک جاتا ہے تو خیر خواہی نکل گئی تو ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے. اور یہ اصول ہے کہ جب مذہب سے محبت عملا نہ ہو تو مذہب کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ بھی چھین لے جاتے ہیں اور کئی فرقے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ مشاہدہ کیجئے کہ ہم کس انتشار میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اس لیے معاف کیجئے گا، ہماری صحت آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان تندرست ہے، ایک انسان تندرست خدا کی نعمت کا ہے، لیکن ایک انسان کی روح تندرست نہیں، اس کا قلب تندرست نہیں. تقوی کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، تاثر کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے اندر کا نظام درست نہیں. معاف کیجیے گا، روح صحت مند نہیں، قلب صحت نہیں تو ایک پہلوان ہے، وہ بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. ہم سے تو زیادہ یہ یورپین ہے، ہم نے دیکھا 5-5 من کے یہ ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، جی ہاں اتنا کھاتے ہیں. تو معاف کیجیے گا، ہم نے اسی مزاج کو لے لیا جی کہ جو جان کی تندرستی ہے یہ اصل ہے. جی ہاں، اور جو مکانات اصل ہے نہیں، مکانات اصل نہیں. جو اندر مکی رہتا ہے وہ اصل ہے، مکی اصل ہے. سیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رنگ روگان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی ہاں، حیثیت تو جو اندر رہتا ہے اس کی. مکی کیسا ہے؟ مکی کیسا ہے؟ اس طرح اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو خاک ہو جائے گا، یہ تو سڑ جائے گا. اندر قلب اور روح کا مقام کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے. جی ہاں، اگر انسان اس پر نہیں جاتا تو ظاہر پہ جائے گا، اسباب پہ جائے گا، اعمال پہ نہیں جائے. اس لیے ایک بین الاقوامی موضوع ہے. خوب یاد رکھیے اس بات کو. اللہ نے اس چیلنج کو اٹھا رکھی ہے کہ میں نے میرے حبیب پاک کو رحمت اللہ علیہ بنا کے بھیجا ہے اور میں نے وعدہ کر رکھا ہے، ہر ایک کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور جس خطے پہ میری نگاہ غضب کی اٹھتی ہے اس کو غرق کر دیتا ہوں. جی ہاں، زلزلہ اللہ کا حکم ہے، عام بیماریوں کا ہو جانا اللہ کا حکم ہے، آپس کی نااتفاقی بدترین عذاب ہے. جب دیکھو کہ امت میں ٹکراؤ ہوا، سمجھنا امت پہ اللہ ناراض 100%. یقیناً مانی اللہ خود فرماتے قرآن میں کہ تم نافرمانی کرو گے اے مسلمانوں تو تم میں سے گروہ کو میں کھڑا کروں گا تاکہ آپس میں تم کٹ چھٹ کے مر جاؤ. جی ہاں، اس لیے جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ نہ رکھا ان مسلمان کا کبھی جوڑ نہیں رکھے گا. مسلمان وہ جڑا رہے گا جو اللہ رسول سے جڑا ہوا ہے، جس کے قلوب اللہ رب العزت کی اتباع کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈوبے ہوئے. یہ حقیقت ہے. اور یہ اس وقت بدترین عذاب یہی ہے جو اندر بھڑک رہے ہیں، کبھی ادھر ہو کے شعلہ بن کے نکل رہے ہیں اور کبھی ادھر شعلہ. اور کوئی امید باندھ لے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس وقت امید باندھے جبکہ ہمارے سارے شعبے میں سرکار دو عالم کی زندگی آ جائے تو آپ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحمت بن جائے گی. چنانچہ ایک وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہا تمہاری امت کو کہو کہ تمہارا وعدہ پورا ہو گیا،
اور اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، اس لیے تم نافرمانی پر تلے ہوئے ہو، لیکن اس سے پوچھو تم کون سا عذاب مانگتے ہو۔ چنانچہ وہ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے پاس گئے اور کہا کہ یہ مجھے وحی نازل ہوئی ہے مجھ پر، تم کون سا عذاب منتخب کرتے ہو؟ سب جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہوئے تو بوڑھے تجربہ کار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ماننا تو ہے نہیں، ہو سکتا کبھی سچ بات بھی ہو، نبی سچے بھی ہو، تو پھر احتیاطاً ہم اس بات کو طے کریں کہ کون سا عذاب مانگنا ہے۔ تو کسی جوانوں نے کہا ہوا چلا دے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہوں، اللہ تھوڑی مجھے ڈبا سکتا ہے، ظالم جوان تھا نا۔ جی ہاں، لیکن بڑے تجربہ کیا تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یوں کرو، یوں کہہ دے جو سا عذاب ڈالنا ڈال دے، لیکن آپس کے ٹکراؤ کا عذاب نہ ڈالے۔ کیوں کہ اگر پتھر گریں گے تو ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، لیکن آپس میں قتل و غارت ہوگی۔ بس جب اس نبی علیہ السلام نے اللہ کو عرض کیا تو اللہ نے فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند عذاب ہے، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، میں عذاب موقوف کرتا ہوں۔ آج ہمارے اندر یہ عذاب ہے، آج ہمارے اندر عذاب ہے۔ جی ہاں، آپ جہاں بھی جائیے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، فلاں نکلا کہ فلاں قوم سے، فلاں نکلا کہ فلاں پارٹی سے، فلاں نکلا کہ فلاں